نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 163 سے 166، لفظی ترجمہ۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھئے ان سے، عن القریۃ، بستی کے بارے میں، التی وہ جو، کانت تھی، حاضرۃ موجود، بحری دریا کے پاس، اس جب یعودون، کہ جب وہ حد سے بڑھ رہے تھے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، اس جب تاتیہم آتی تھی ان کے پاس، ہی تانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعاً پانی کے اوپر، و یوم اور جس دن، لا یسبتون نہ ہفتہ ہوتا، لا تاتیہم تو نہ آتی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے ان کو، بما اس وجہ سے کہ وہ قانو تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، وَإِذَا اور جب قالت کہا، امتون ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لما کیوں تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوما ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او یا معذبہم یا ان کو عذاب دے گا، عذاباً شدیدا سخت عذاب، قالوا تو انہوں نے کہا، معذرۃ معذرت کے لیے، الی ربکم اپنے پروردگار کے سامنے، ولعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگاری اختیار کرے، فلما پس جب نسوا وہ بھول گئے، ما ذکروا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی اس کی، انجینا تو نجات دی ہم نے، الذین ان لوگوں کو، جو ینہون منع کرتے تھے، عن السوء برے کام سے، واخذنا اور پکڑ لیا ہم نے، الذین ان کو جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، بعذاب عذاب میں، باعث کہ جو سخت تھا، بما اس لیے، کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، فلما پس جب اتوا انہوں نے سرکشی کی، ان اس سے کہ مانہو کہ جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہو جس سے، قلنا تو ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار۔ فرمایا اور ان سے ان بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن اس کا ہفتہ نہ ہوتا ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں سے ان کی ایک تیسری نافرمانی اور اخلاقی اور دینی پستی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساحل کلزم پر واقع یہودی بستی والوں کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ کے حکم سے مچھلیاں خوب آتی تھیں اور سطح سمندر پر تیرنے لگتی تھی، دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ وہ لوگ اللہ کی اس آزمائش میں پورے نہیں اترے اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی طرف واپس نہ جا سکے، تاکہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، مگر افسوس کہ بعض مسلمان فقہا نے اسلام کے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے کئی ہیلے ایجاد کیے، مثلا رمضان کے آخر میں 2 رکعتوں کا نام قضائے عمری رکھ کر پچھلی نمازیں معاف ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور صاف لکھ دیا کہ زکوٰۃ اور شفاء سے جان چھڑانے کے لیے ہیلا حرام تو کجا مکروہ بھی نہیں۔ استغفار۔ قتل کے قصاص کو ختم کرنے کے لیے تیز دھار آلے سے قتل کی شرط لگا دی، اور کہا اگر کوئی جان بوجھ کر بھاری سے بھاری پتھر یا ہتھوڑے کے ساتھ قتل کر دے، یا پانی میں ڈبو کر مار دے، یا برف کے بلاکوں میں رکھ کر، یا کسی چار دیواری میں بھوکا پیاسا رکھ کر مار دے، تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ دیت لے سکتا ہے۔ زنا کو حلال کرنے کے لیے اجرت پر عورت لا کر زنا کرنے سے حد ختم کر دی۔ شراب کو حلال کرنے کے لیے صرف انگور اور کھجور کی شراب کو حرام اور باقی سب کو حلال کہہ دیا۔ چور کی حد چوری کا جو جرم شہادتوں سے ثابت ہونے کے بعد صرف اتنی بات سے ختم کر دی کہ چور مسروقہ مال کا مالک ہونے کا دعویٰ کر دے، خواہ اس کی کوئی دلیل بھی پیش نہ کرے۔ بتائیے، بلا دلیل اور دعویٰ کرنے سے، ہاتھ کٹنے سے بچ جائے تو کون سا چور یہ دعویٰ نہیں کرے گا؟
ہر چور کہے گا کہ یہ میرا ہی مال تھا۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ان کے سابقہ گناہوں کی وجہ سے ڈالا تھا تاکہ ان کی سرکشی کھل کر سامنے آ جائے اور وہ عذاب کے مستحق بن جائیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے، جب اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ فرمایا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یعنی عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو ہیلا سازی سے شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے کہ کیوں ان کے سمجھانے میں وقت ضائع کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا ہے، تو تم انہیں کیسے بچا لو گے؟ برائی سے منع کرنے والوں نے اپنے عمل کی دو وجہیں جو ہیں وہ بیان کی۔ ایک تو یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جرم میں نہ پکڑ لے کہ تم نے انہیں نصیحت کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا، تاکہ ہمارا عذر بن جائے کہ ہم تو منع کرتے رہے تھے، اور دوسری یہ کہ ہم کسی صورت نا امید ہونے والے نہیں، شاید یہ سب یا ان میں سے کچھ لوگ اس عمل بد کو چھوڑ دیں۔ آگے فرمایا کہ جب ہفتے کی تعظیم کا حکم انہوں نے سرے ہی سے بلا دیا اور اعلانیہ نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو بہت سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ ظالم کہ جو اس ہیلا سازی سے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ بس یہاں امت ان سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے کہ یہ لوگ برائی سے نفرت رکھنے والے تھے اور عین ممکن ہے کہ منع کرنے کے بعد تھک کر ان پر عذاب کے منتظر ہوں، مگر ان پر لازم تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رکھتے۔ گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے ویسے ہی برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو تو زبان ہی سے منع کرے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا یہ بات سوچئے کہ کیا ہم ان تینوں گروہوں میں سے کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں۔ اگر برائی دیکھیں تو ہاتھ سے منع کریں، ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کریں، زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو اس چیز کو برا جانیں، اور فرمایا یہ سب سے کمزور ایمان۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والا اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے کوڑا اندازی کی، چنانچہ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ پانی کے لیے اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ الغرض نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑی لی اور وہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے، انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اور میرے لیے بغیر پانی کے کوئی چارہ نہیں، لہٰذا میں اس سوراخ سے پانی لے لیا کروں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ تو اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سوراخ کرنے سے باز رکھا تو اسے بھی بچا لیا اور خود کو بھی بچا لیا،
لیکن اگر اسے چھوڑ دیا تو انہوں نے اسے بھی ہلاک کر دیا اور خود بھی ہلاک ہو۔ کسی برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ آیت کریمہ پڑھتے تو ہو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیت، کہ تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے اور تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے، مگر اس کا معنی اور مفہوم غلط سمجھتے ہو۔ راوی خالد نے روایت کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ لوگ جب کسی ظلم کو کرتا دیکھیں اور پھر اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اور راوی عمرو بن عون نے حشیم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روکنے پر قادر ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں تو قریب ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن کئی سوال کرے گا، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کرے گا کہ تجھے کس چیز نے اس بات سے باز رکھا کہ جب تو نے برائی کو دیکھا تھا تو اس کی برائی بیان کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا عذر سکھائے گا اور وہ اس طرح جواب دے گا، اے میرے رب، مجھے تجھ سے معافی کی امید تھی اور میں لوگوں سے ڈرتا تھا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی اور وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا کولو کی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ فرمایا، پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی جب نافرمانوں نے ان نیک لوگوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گناہ پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان صالحین کو بچا لیا اور ظالم نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کے کبر اور معاصی پر اصرار کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ کرنے کے ان کو بندر بنا دی۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا، کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے رستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان کی شکلیں بدل کر انہیں بندر بنا دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں صرف بندروں کی خصلتیں پیدا کر دی گئیں، مگر اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگ حقیقتاً بندر بنائے گئے تھے لیکن بعد میں ہلاک کر دیے گئے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، کیونکہ عذاب یافتہ لوگوں کی نسل باقی نہیں رہتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ عذاب کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل اور اولاد کو باقی نہیں رکھا، اور بندر اور سور تو ان کی شکلیں مسخ ہونے سے پہلے بھی تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔